اس سوال یہ آیا ہے کہ کیا مسلمان خواتین قربانی کا جانور یا ایک عام جانور ذبح کر سکتی ہیں یا نہیں؟ قرآن میں کہیں بھی مسلمان خواتین کے لیے ذبیحہ کے حوالے سے ممانعت نہیں کی گئی۔ آپ دیکھیں نا کہ جہاں پہ مسلمان خواتین کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے، جیسے وراثت کے احکامات میں سورہ نساء میں مسلمان خواتین کا حصہ مردوں کے مقابلے میں آدھا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں خواتین کی گواہی جو ہے کچھ معاملات میں مردوں کی گواہی سے آدھی، یعنی ایک مرد کے برابر دو خواتین کی گواہی کچھ معاملات میں لی گئی ہے۔ تو جہاں جہاں اور خواتین کو اسپیسیفک احکامات بھی دیے گئے ہیں کہ تم اپنے گھروں سے نکلو تو تبرج نہ کرو اور اپنی زینتوں کو چھپاؤ اور اپنی آوازوں کو جو ہے وہ لوچدار نہ بناؤ، ان کی پوشیدہ زینتوں کے اظہار سے منع کیا گیا۔ تو جو اسپیسیفک احکامات ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں، اور جو ان کے معاملات کی کمی ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ تو ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو قرآن میں مذکور ہوتی۔ اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جنازے کے ساتھ جانے میں منع کیا، اسی طرح خواتین کو نوحہ اور بین کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ جب خواتین اسلام سے بیعت لیتے تھے تو ان کے اسپیسیفک ان معاملات کے حوالے سے بھی بیعت لیتے تھے۔ تو حدیث میں بھی کوئی ایسی ممانعت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی حیات طیبہ کا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے کسی خاتون کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ نے منع کیا ہو۔ اور اس کے برعکس اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کا واقعہ ایک غزوہ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کا سر، پہلے یہودی کو ہلاک کیا۔ وہ یہودی جو خواتین کا وہ جو جس قلعے میں خواتین اور بچوں کو محصور کیا گیا تھا حفاظت کے لیے، ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا، اس کا وہ جو محاصرہ یہودی کچھ کرنا چاہتے تھے اور ایک یہودی منڈلا رہا تھا، تو پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو قتل کیا اور پھر اس کی گردن سے اس کا سر جو ہے وہ الگ کیا۔ تو اگر ایک مسلمان خاتون، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی خود ایک یہودی کا سر اس کے جسم سے کاٹ کے الگ کرتی ہوئے نظر آتی ہیں اور اپنا نام جو ہے وہ تاریخ میں رقم کرواتی ہیں، تو پھر ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک جانور کے ذبح کرنا کیسے منع ہوگا؟ اور اسی طرح اگر ہم حیات طیبہ میں غزوہ احد کا واقعہ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے اور اس وقت بہت آپ پر دشمنوں کا حملہ تھا، تو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے آئیں اور شیرنی کی طرح آگے پیچھے دشمنوں کے اوپر وار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایک دشمن جس نے ان کے بیٹے پر حملہ کیا تھا اس کو ہلاک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمن گندے ارادے سے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر آپ نے احد کے بعد یہ تبصرہ فرمایا کہ بھائیو، عمارہ تم سب پر سبقت لے گئی، میں دائیں دیکھتا تھا تو عمارہ، میں بائیں دیکھتا تھا تو عمارہ، آگے عمارہ، پیچھے عمارہ۔ تو لہٰذا اگر دشمنوں کی گردنیں کاٹنے اور دشمنوں کی صفوں میں تلوار زنی سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر ایک حلال جانور کو ذبح سے کیسے منع کیا جائے گا؟ بہرحال یہ کام اگر ایک مسلمان خاتون کرے گی تو اس پر اس کے پردے کی حدود کو قائم رکھنا ضروری ہوگا، اور ایسے نہیں ہوگا کہ اپنے پردے اور اپنے جو شریعت کے دوسرے معاملات ہیں ان کو پس پشت پھینک کے وہ یہ کام کرے گی۔ اور معروف طریقے میں ہمارے سوسائٹی میں اس کو صرف اس لیے شاید منع نہیں کیا جاتا کہ ایک منع کیا جاتا ہے، اس کو درست نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ایک تو اول ہماری خواتین بزدلی بہت ہیں، ہماری خواتین تو چھپکلیوں اور مینڈکوں سے ڈرتی ہیں، وہ بھلا جانور کو کیا ذبح کریں گی؟ لیکن بہرحال یہ، اور دوسری بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں، تو اگر مسلمان خاتون ذبح کرنا چاہتی ہے تو وہ شریعت کی حدود اور قیود کے اندر رہ کے کرے گی، اپنے پردے کا اہتمام کرے گی، اور پھر یہ کہ ذبح کے طریقے کو اگر وہ اچھی طرح جانتی ہے تو پھر وہ یہ عمل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ذبیحہ کا طریقہ جو ہے وہ جاننا، وہ کلمات جاننا اور جانور کو چت کرنا، یہ سارا کچھ کرنا اگر اس کے لیے ممکن ہے تو پھر وہ کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں سہولتیں ہیں ان کو جاننے، اور جہاں نہیں ہیں ان کو بھی پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔